بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المجادلہ مدنیہ۔ سورہ المجادلہ جو مدنی سورہ مبارکہ ہے، اس کی اب تک 15 آیات پڑھی جا چکی ہیں۔ آج آیت نمبر 16 سے 20 تک پڑھیں گے۔ فرمایا اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین۔ اتخذوا انہوں نے بنا لیا، بنایا، پکڑا، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اتخذ یتخذ، پکڑنا، بنانا، یا بنانے کے معنوں میں ہے۔ ایمانہم، اپنی قسموں کو۔ ایمان جو ہم ایمان لے کے آتے ہیں، اور ایمان یہ قسم کو کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو بنا لیا یا بنا رکھا ہے۔ کیا؟ جنہ، ڈھال، جنہ ڈھال۔ پیچھے بات ہو رہی تھی کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ کی۔ وہ کیا کھاتے ہیں؟ جھوٹ کی قسمیں۔ کون؟ منافقین۔ دو طرح سے، ایک جو مسلمانوں کے خلاف وہ پلاننگ کرتے، منصوبہ بندی کرتے، باتیں کرتے، اس کے اوپر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوتا بذریعہ وحی یا کسی صحابی کے ذریعے رضی اللہ عنہ کے، تو یہ قسمیں کھا جاتے کہ نہیں ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے یہ آ کے جھوٹی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے اس بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا تھا، یعنی بطور ڈھال استعمال کرتے تھے قسم، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ جنہ ڈھال کو کہتے ہیں۔ جیسے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو کسی مشکل وقت میں بچا لیتی ہے، خاص کر جنگوں میں وہ دشمن کے وار سے یا مد مقابل کے وار سے بچنے کے لیے وہ ہاتھ کے اندر ایک کہہ لو کہ لوہے کا جس طرح ایک توا ٹائپ ہوتی ہے، اس طرح کو آگے کرتے ہیں تو وہ وار سے بچ جاتے ہیں، اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ تو روزے کو ڈھال کہا گیا۔ اور سنن ترمذی میں، بخاری میں اتنے الفاظ ہیں، سنن ترمذی میں ہے کہ آگ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ روزہ ویسے بھی ڈھال ہے، دنیا میں گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، اور آخرت میں عذاب نار سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ تو منافقین کیا کرتے ہیں؟ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں، تو یہ ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ فرمایا انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ کیا بنا رکھا ہے؟ ڈھال بنا رکھا ہے۔ فصدوا، پس انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے۔ پس انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا۔ کن کو؟ لوگوں کو۔ اہل ایمان کے اوپر حملہ آور یہ ہوتے تھے دو طریقوں سے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد کے لیے نکل پڑے، راستے سے واپس آ گئے۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ بڑے جو ایمان والے لوگ ہوتے تھے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی اثر ضرور پڑتا تھا۔ یا پھر یہ کرتے تھے کہ یہ جب واپس آتے تھے تو بعد میں مسلمانوں کو کہتے تھے جو صحیح مومن تھے کہ دیکھیں اگر یہ کام صحیح ہوتا تو ہم بھی تمہارے ساتھ لڑتے، لیکن ہمیں پہلے معلوم تھا۔ جیسے جنگ احد میں ہوا، مسلمانوں کا نقصان ہوا، تو انہوں نے بعد میں یہی کہا کہ ہم نے تو کہا تھا کہ تم وہاں جا کے نہ لڑو، دیکھ لو ہمیں پتا تھا اس لیے ہم واپس آ گئے۔ تو اس طرح کی یہ باتیں کرتے تھے۔ یا ایک طریقہ ان کے پاس اور بھی تھا، اور وہ کیا تھا؟ اللہ کی راہ سے روکنے کا۔
کہ مثلاً سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، تو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اور نمازیں پڑھنے کی وجہ سے مسلمانوں میں شمار تو ان کا ہوتا تھا، جو مسلم کمیونٹی تھی اس کے اندر یہ شامل ہو گئے، لیکن اکثر جگہوں پہ یہ کفر والے کام کرتے تھے اور ساتھ مسلمانوں کو یہ کہتے کہ دیکھیں اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ حق اور سچ ہے تو ہم بھلا یہ کفر والا کام کرتے۔ تو اس طریقے سے مختلف طریقوں سے یہ مسلمانوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی کوشش کرتے۔ فرمایا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، پس انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، فَلَهُمْ، سو ان کے لیے یا تو ان کے لیے عذاب مہین، عذاب کا معنی عذاب ہے، مہین ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا، پیچھے بھی یہ لفظ آیا تھا، سو ان کے لیے ذلیل کرنے والا یا رسوا کرنے والا عذاب ہے منافقین کے لیے، اور منافقین کا عذاب کفار سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے جو نچلا گڑھا ہے اس میں پھینکے جائیں گے، یعنی کافروں سے بھی زیادہ سخت سزا ان منافقین کی ہوگی۔ پھر فرمایا لن تغنی عنہم، لن تغنی ہرگز کام نہیں آئے گی، عنہم ان سے یعنی ان کی طرف سے، اموالہم ان کے اموال، یہ مال ان کی جمع ہے اموال، ان کے اموال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد، من اللہ اللہ سے، اللہ سے مراد ہے اللہ کے مقابلے میں، اللہ سے مراد کیا ہے اللہ کے مقابلے میں، شیعہ کچھ بھی، شیعہ کچھ بھی، تھوڑا سا بھی ان کا مال اور ان کی اولاد ان کو فائدہ نہیں دے گی۔ یعنی دنیا میں یہ منافق اگر منافقت کے اوپر کھڑے ہیں تو اس کے پیچھے دو چیزیں ہیں، ایک ان کے پاس مال ہے، ایک ان کے پاس اولاد ہے، اور اکثر جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں وہ ان دو وجہ سے ہوتے ہیں، مال اور اولاد آتی ہے تو وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں کئی بار یہ کہا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے اموال، ان کے اموال اللہ کے مقابلے میں ہرگز کسی کام نہیں آئیں گے، کسی کام نہیں آئیں گے، اور نہ ان کی اولاد، اور نہ ان کی اولاد، یعنی آخرت میں نہ تو ان کا مال اللہ سے ان کو چھڑا سکے گا، اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا، اور نہ ان کی اولادیں انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکیں گی۔ اس لیے دنیا میں یہ جو بھی کر لیں، دنیا میں جھوٹی قسمیں کھا کے یہ بچ بھی جائیں کہ بھئی نہیں ہم پکے مسلمان ہیں، تو آخرت میں تو یہ بچنے والے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے نہ تو ان کے اموال، نہ تو ان کے اموال کسی کام آئیں گے، اور نہ ان کی اولاد کسی کام آئے گی۔ تو ترجمہ کیا ہے کہ ان کے اموال اللہ کے مقابلے میں، من اللہ، اللہ سے مطلب اللہ کے مقابلے میں، ان کے اموال اللہ کے مقابلے میں ہرگز کسی کام نہیں آئیں گے، ہرگز کسی کام نہیں آئیں گے، اور نہ ان کی اولادیں، اور نہ ان کی اولادیں یا نہ ان کی اولاد مطلب ہے وہ بھی کام نہیں آئے گی۔ آگے فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، اصحاب والے کو ساتھی کو کہتے ہیں، تو یہ لوگ کیا ہیں؟ آگ والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، آگ والے ہیں اور ہمیشہ منافقین آگ میں ہی جلتے رہیں گے، جبکہ ان کے مقابلہ میں سچے مومن جو ہیں، پکے مومن جو ہیں، وہ جتنی بھی غلطیاں کر کے چلے جائیں اگر بغیر توبہ کے مرتے ہیں تو بالآخر جنت میں آ جائیں گے۔ لیکن یہ چونکہ انہوں نے نمازیں بھی پڑھی تو صرف دکھانے کے لیے کہ پتہ لگے کہ ہم مسلمان ہیں، اگر کہیں زکوٰۃ دی ہے تو صرف دکھانے کے لیے، کلمہ پڑھا ہے تو دکھانے کے لیے، لہٰذا ان کا یہ ایمان جو یہ بظاہر لے کے آئے ہیں،
ان کی یہ نمازیں، ان کی یہ زکوٰۃ، یہ کسی کام نہیں آئے گی، کسی صورت ان کو فائدہ نہیں ہوگا، اور نہ ان کی اولادیں اور نہ ان کے اموال ان کے کام آئیں گے، اور یہ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن یبعثہم اللہ، اللہ اٹھائے گا ہم ان کو، جمیعا سب کو، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، فَيَحْلِفُونَ لَهُ، تو وہ قسمیں کھائیں گے، کون؟ منافقین، لہو، اس کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، مطلب اللہ کے سامنے۔ اللہ کے لیے قسمیں کھانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سامنے، یعنی اللہ کے سامنے بھی ایسی عادت اور ایسی ہیبٹ ڈیولپ ہو چکی ہے ان کے اندر کہ مرنے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو وہاں بھی قسمیں اٹھانا شروع کر دیں گے، قسمیں اٹھائیں گے کہ نہیں ایسے ابھی نہیں کیتا تھا، ابھی نہیں کیتا، ہم نے تو نمازیں پڑھی ہیں، ہم تو ایمان لائے تھے، ہم قسم کھاتے، ہم ایمان والے تھے۔ اور اللہ نے ساتھ وضاحت بھی کی ہے، کما یحلفون، جس طرح وہ قسمیں کھاتے ہیں، لکم، تمہارے لیے، مطلب تمہارے سامنے، جس طرح تمہارے سامنے دنیا میں قسمیں کھاتے ہیں نا دنیا میں، اسی طرح میرے سامنے بھی آئیں گے تو قسمیں اٹھانا شروع کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا یا اکٹھا کرے گا تو وہ اس کے سامنے، یعنی اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے جس طرح وہ آپ کے سامنے یا تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ تمہارے سامنے ترجمہ اس لیے کیا کہ کیونکہ جمع کا صیغہ ہے، لہٰذا اس میں اہل ایمان، یعنی جس طرح سورہ البقرہ میں نا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے جب ملاقات ہوتی ہے تو کیا کہتے تھے؟ ہم ایمان لے آئے۔ تو ایمان والوں کو بھی قسمیں اٹھا کے یہ کہا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے تھے، یعنی دنیا میں، ایسے ہی میرے سامنے آ کے بھی قسمیں اٹھائیں گے۔ لیکن قسمیں اٹھانے کے پیچھے جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وَيَحْسَبُونَ، اور وہ گمان کریں گے، اور وہ لفظ میں وہ گمان کرتے ہیں، چونکہ یہاں آخرت کی بات ہو رہی ہے اس لیے مستقبل کا ترجمہ کرتے ہوئے کیا کریں گے؟ وہ گمان کریں گے، انہم، کہ بے شک وہ، علی شیء، کسی چیز پر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جو قسمیں اٹھا رہے ہیں نا، کہیں نہ کہیں ان کو فائدہ ضرور دے گی، کہیں نہ کہیں فائدہ ضرور دیں گی۔ ہم بھی کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، تو ایک بندہ بار بار قسمیں اٹھاتا کہتا چلو یار انہیں نہیں قسمیں اٹھائی نہیں، یقین کاری لو ہیں۔ دنیا میں تھوڑا بہت آپ شاید پھر بھی کوئی قسم کے اوپر یقین کاری جاتا ہے، پتہ بھی ہونا جھوٹا ہے، پھر بھی کہتا ہے یار انہیں قسمہ۔ اور پھر بھی ہمارے ہاں ایک اللہ کی جس طرح قدر ہے نا، وہ قدر کے حساب سے یار اس نے اللہ کی قسم اٹھائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ گمان کریں گے کہ بے شک وہ کسی چیز پر کھڑے ہیں، مطلب ہے کہ ان کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ قسم کہیں نہ کہیں ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ دے گی، جس طرح دنیا میں ان کو فائدہ دیتی تھی۔ فرمایا الا، سن لو، یہ جو عربی کا لفظ ہے نا الا، اس کا مطلب ہے خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ، یا متنبع کرنے کے لیے بھی آتا ہے، اپنی طرف کسی کو متوجہ کرنے کے لیے، اور اس کا ایک معنی سن لو، یہ سارے مطلب اسی کی ہے، الا، خبردار، سن لو۔ کیا ہے؟ انہم، بے شک وہ، ہم الکاذبون، جھوٹ بولنے والے ہیں۔ کیا ہے؟ کاذبون، اس میں فاعل کا صیغہ نا، جھوٹ بولنے والے ہیں۔ سن لو، بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ یہ وہی اس لیے کیا کہ دو دفعہ آ گیا ہے، ہم، انہم کے اندر جو ہم ضمیر ہے اس کا ترجمہ بھی وہ ہے، اور آگے ہم پھر آ گیا وہ، تو اس لیے ترجمہ ہو گیا وہی، یعنی ساری جو شک والی باتیں وہ ختم کر کے وہی جھوٹے ہیں، کوئی اور جھوٹا نہیں ہے۔ سن لو، بے شک وہی جھوٹے ہیں، یعنی یہ منافقین۔ استحوذ علیہم الشیطان، یہ استحوذ کا معنی ہوتا ہے غالب آ جانا، مسلط ہو جانا۔ کیا آ جانا؟ غالب آ جانا یا مسلط ہو جانا۔ استحوذ، غالب آ گیا، علیہم، ان پر، الشیطان، شیطان،
یعنی ان کے یہ جو معاملات ہیں اور جو منافقانہ رویہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پہ شیطان غالب ہے، اور شیطان ان کو کہتا ہے کہ یہاں پہ یہ بات کر دو، یہاں پہ یہ بات کر دو۔ شیطان ان پر غالب آ گیا، یا شیطان ان پر مسلط ہو گیا۔ فَأَنْسَاهُمْ، سو اس نے بھلا دیا، انسا بھلانا، اس نے یعنی شیطان نے، ہم ان کو، ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، شیطان نے ان کو کیا کر دیا؟ اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، بھلا دیا، اور یہ انہی کاموں میں لگے ہوئے، اللہ کا ڈر ان کے دل میں رہا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں جو سب سے پہلے نمبر پر چیز آتی ہے وہ نماز ہے، اور منافقوں کی نماز آپ کے سامنے سورہ نساء میں آپ دیکھیں، پورا ایک پورشن ہے اس کے اوپر، اور سورۃ الماعون کے اندر بھی، اور بھی جگہوں کے اوپر بھی، کہ پہلی بات تو یہ نماز کوشش کرتے کہ نہ ہی پڑھنی پڑے، لیکن چونکہ ظاہری اسلام کو بچانے کے لیے ان کو پھر بھی مسجد میں جانا ہی پڑتا تھا۔ پھر یہ کیا کرتے تھے کہ اکثر جماعت سے لیٹ جاتے تھے، اکثر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے، اور رات کی جو نماز تھی عشاء اور فجر کی، اس میں تو بالخصوص ڈنڈی مارتے تھے۔ اندھیرا ہوتا تھا، لائٹ سسٹم ہوتا نہیں تھا، تو ان کو پتہ ہے کہ اندھیرے میں کس کو کیا پتہ چلنا ہے کون آیا کون نہیں آیا، تو اکثر عشاء اور فجر کی نماز یہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ باقی جو دن کی نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے تو اپنی مرضی کی۔ عصر کی نماز اتنی تاخیر سے پڑھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، وہ انتظار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان یعنی غروب ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے، پھر بھاگتے بھاگتے آتے ہیں، اور جس طرح کوا جو ہے وہ زمین پہ وہ چونچ مارتا ہے یا ٹھونکے مارتا ہے، اس طرح مارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی نماز اللہ قبول نہیں کرتے۔ یا پھر نماز میں کھڑے بھی ہوتے ہیں تو کچھ پڑھتے نہیں ہیں، جس طرح سورہ نساء میں کہا نا کہ وہ نہیں ذکر کرتے مگر بہت تھوڑا، بس ہلکی پھلکی تکبیرات پڑھ لی یا تھوڑا بہتا کہیں پڑھ لیا، باقی خاموشی، کیونکہ مقصد نماز پڑھنا ہی نہیں ہوتا تھا۔ یا پھر کسالہ کا لفظ استعمال ہوا ہے سورہ نساء میں، سستی اور کاہلی ان کے اوپر چھائی ہوتی، نماز کی طرف دھیان اور توجہ نہیں ہوتی۔ تو یہ بڑی چیز عام ہے، نماز با جماعت پڑھنا یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ سورہ نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بستی، کوئی علاقہ، کوئی گاؤں ایسا ہو جہاں 3 لوگ ہوں اور ان تینوں میں سے ایک امام بن کے جماعت نہ کروائے تو ایسے لوگوں پہ شیطان غالب آ جاتا ہے، شیطان غالب آ جاتا ہے۔ آپ اندازہ کر لو، یعنی اگر اس گاؤں میں 3 بندے بھی مسلمان ہیں نا، 3 بندے، اور وہ جماعت کا اہتمام نہیں کر رہے تو ان پہ شیطان غالب آ جائے گا، شیطان کا وار ان پہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جیسے بھی ہو تم جماعت کو لازم پکڑو، جماعت کے ساتھ جڑے رہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بھیڑیا ہمیشہ اسی بکری پر حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے پیچھے رہ جاتی ہے، اکیلی رہ جاتی ہے۔ تو جماعت یعنی مسجد کے اندر با جماعت نماز پڑھنا یا ویسے جماعت کو لازم پکڑنا مجموعی اعتبار سے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ شیطان ان پر غالب آ گیا، سو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی۔ اولئک حزب الشیطان، یہی شیطان کا گروہ ہے۔ حزب کہتے ہیں گروہ کو، لشکر کو۔ اور سورہ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 55 اور 56 میں اہل ایمان کو، اور جو 54 نمبر آیت ہے اس میں اہل حق کی اللہ نے 5 خوبیاں بیان کی ہیں۔ میں نے آیات بتا دی ہیں، تفصیل میں نہیں جا رہا، آپ پڑھنا چاہیں تو اس کو پڑھ بھی لیجئے گا، 54، 55 اور 56 سورہ المائدہ میں۔ تو اللہ نے اہل حق کی 5 خوبیاں بیان کی، اور پھر آگے چل کے اللہ نے کہا کہ یہی اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کا کیا ہے؟ گروہ ہے، اور اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ تو یہاں پہ جو شیطان کے نقشہ قدم پر چلتے ہیں وہ کوئی بھی ہو، اس کو حزب الشیطان کہا گیا ہے، وہ شیطانی لشکر ہے، شیطان کا گروہ ہے، شیطان کا ساتھی ہے۔ فرمایا یہی شیطان کا گروہ ہے، الا سن لو انا
بے شک حزب الشیطان شیطان کا گروہ ہم الخاسرون وہی خسارہ اٹھانے والا ہے. یعنی یہ بظاہر شیطانی طاقتیں قوتیں طاغوتی طاقتیں قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس غلبہ ہے اور ہم فائدے کے اندر ہیں, ہم نفع کے اندر ہیں اور ہم فائدہ اٹھانے والے ہیں. اللہ کہتے نہیں, یہ لوگ کیا ہیں جو شیطان کا گروہ ہے, شیطان کا لشکر ہے, یہی خسارے میں ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کے لیے آپ سورۃ العصر کو پڑھ لیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے. اس خسارے سے بچنے والے 4 قسم کے لوگ ہیں جس میں 4 اوصاف کے مالک ہیں. وہ 4 اوصاف جس بندے کے پاس نہیں ہے وہ خسارے کے اندر ہے. دنیا کا مال جتنا بھی ہے پھر بھی خسارے کے اندر ہے. فرمایا کہ سن لو بے شک شیطان کا گروہ وہی خسارے میں ہے یا گھاٹا اٹھانے والا ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ, بے شک وہ لوگ یحادون, یہ پیچھے بھی آیا تھا مخالفت کرنا, بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں, اولئک یہی لوگ فی الاضلین, اضلین یہ تفصیل کا صیغہ ہے یعنی بہت زیادہ جو گمراہ ہوتے ہیں نا, بہت زیادہ جو ذلیل ہوتے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہی سخت طرح کے ذلیل لوگ ہیں, یہی سخت ترین ذلیل لوگ ہیں یا بہت زیادہ ذلیل لوگ ہیں. یہ لوگ کیا ہیں, سخت ذلیل ہیں یا بہت زیادہ ذلیل ہیں. کون سے لوگ؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. تو منافقین میں یہ تو عمل کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا کہ انہوں نے ہر موقع کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت ہی کی ہے. لہٰذا اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والا انسان جو ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے. جو آج 5 آیات پڑھی ہیں, ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں دنیا میں بھی, اور یہی کوشش آخرت میں کریں گے. لیکن ان کی منافقت جو ہے وہ ان کو لے ڈوبے گی. ان کے مال, ان کی اولاد ان کے کسی کام نہیں آئے گی. اللہ کے سامنے بھی جب قسمیں کھائیں گے لیکن ان کی قسموں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا, مور لگا دی جائے گی کہ یہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ شیطان ان پہ غالب آ چکا ہے, اللہ کی یاد سے اس نے ان کو دور کر رکھا ہے اور یہ شیطانی گروہ جو ہے یہ خسارے میں ہے. لہٰذا جو شیطانی گروہ ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن بھی ہیں, مخالف بھی ہیں. تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت پہ آ جائے گا پھر وہ سب سے زیادہ ذلیل ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.